الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعليه الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها أمر الوباء الحاتمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اور غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جائے گی تو خواجہ کا دم بھر کے دے. خواجگی مل جائے گی تو خواجہ کا دم بھر کے دے. برادر عالی وقار، محترم و معظم و محتشم جانشین سجادہ نشین بارگاہ سید الابدال سلطان الفقراء سرکار لاہوری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت العلام مولانا حافظ ڈاکٹر سید شاہ ہاشم عارف بادشاہ قادری الحیدری ادام اللہ فیضہ. برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً ہم نے شہزادہ ذوالفقار کا ایک پرمغز خطاب سماعت کیا ہے. اللہ ہم کو ان کے ارشادات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام کو حضرت کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے والد بزرگوار شہزادے حضور غوث اعظم پر اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وضو پر تیمم نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی بندہ وضو کر چکا ہو تو پھر اس پر تیمم نہیں ہوتا. ٹھیک اسی طرح تمام معاملات میں علی پاشا قبلہ کو اپنے سے بڑا مانتا ہوں. صرف عمر میں ان سے بڑا ہوں، یا یوں سمجھے کہ عمر میری زیادہ ہے، کیونکہ میں جس آستانے کا جارو کش ہوں اور جہاں کی غلامی پر ناز کرتا ہوں، یہ وہاں کی سجادہ ہے. اور ہمارا یہ اصول ہے کہ جو منصب پر بیٹھا ہوتا ہے ہم اسے ضرور مانتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس میں کوئی اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، انسپیکٹر ہے، تو کانسٹیبل اسے سلوٹ مارتا ہے، سب انسپیکٹر سرکل کو سلوٹ کرتا ہے، سرکل ایس پی کو سلوٹ کرتا ہے، ایس پی کلیکٹر کو سلوٹ کرتا ہے، اور کلیکٹر جب جاتا ہے تو چیف منسٹر کے سامنے سلوٹ کرتا ہے. پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تا وقت کہ اس احمق تک نہ پہنچے تو ہندوستان کا وزیر اعظم بن کر بیٹھا ہے. تو یہ تو فانی کرسیاں ہیں، 2 سال 4 سال 5 سال پھر ختم ہو گئی. لیکن یہ جو کرسی پر بیٹھے ہیں اور یہ جن کے جانشین ہیں، ان کے آباء و اجداد کی حکومت صبح قیامت تک واقع ہے. اور قیامت تک ہی نہیں، یہ جو خانوادہ ہے ان کی حکومت جنت میں بھی انہی کے دادا امام حسن یا پھر انہی کے نانا امام حسین کی حکومت چلے. تو کتنے بدنصیب ہیں آج کل لوگ جو 50-100 روپے میں بک جانے والے افسر یا عہدیدار کو سلوٹ تو مارتے ہیں، لیکن جن کے باپ دادا کی یہاں سے لے کر جنت تک حکومت ہے، ان کے مخالفت میں زبان تراشیاں اور الزام تراشیاں اور گستاخیاں کرتے بیٹھتے ہیں. یہ اپنے اپنے نصیب اور اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. اللہ نے آپ کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ڈالی ہے اور آپ علی والے ہیں، آپ نبی والے ہیں، آپ سادات کرام کا احترام کرنے والے ہیں. آپ کو مبارک ہو.
آپ کو جنت عطا فرمائے، اسی لیے پروردگار نے آپ کو سادات کرام کا ادب کرنے والا بنایا۔ اب اگر کوئی ادب نہیں کرتا سادات کرام کا تو سمجھ جائیے جہاں اللہ نے جنت بنائی ہے وہیں اسی خالق اکبر نے جہنم بھی تیار کر کے رکھی ہے، اور جو سادات کا چاہنے والا ہے اس کے لیے جنت کی سیٹ کنفرمڈ ہے، اور جو سادات کا گستاخ ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں تک شہزادے حضور غوث اعظم کا معاملہ ہے، حضرت علی پاشا قبلہ ادام اللہ فیوزہ نے جو فرمایا، یقیناً شہزادے حضور غوث اعظم کا جاہ و جلال، ان کا علم، ان کا عمل، ان کی دینی خدمات، اس پر اگر گفتگو کی جائے تو زندگیاں صرف ہو جائیں پھر بھی کوئی حق ادا نہیں کر سکے گا، اور ہم بولیں یا نہ بولیں رہتی دنیا تک ان کا مشن چلتا رہے گا، ان کی خدمات، ان کا فیضان جاری اور ساری رہے گا، اور جو انہوں نے تفریق کر دی تھی حق اور باطل کے درمیان، یہ صبح قیامت تک قائم اور دائم رہنے والی ہے۔ میں نے کہتا حضرت سے عرض کروں کہ سرزمین ہندوستان کا یہ اعزاز ہے کہ سرکار لاہوری کا جو خانوادہ ہے، جن کی سیادت مسلمہ ہے، جمعراتی سید بہت کر رہے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہیں گاؤں سے، حیدرآباد سے، گلی کوچوں سے، میں کسی کی تحقیر یا توہین کرنا نہیں چاہتا، لیکن جب حق کی بات آتی ہے تو علی کی اولاد چاہے سر رہے یا نہ رہے حق بول کر رہتی ہے۔ 22,000 کی لشکر جرار کے ساتھ نے امام حسین 72 نفوس قدسیات کے ساتھ تھے، لیکن حسین نے حق بولا، تلواروں کے ذریعے خائف نہیں ہوئے۔ تو ہم آج کسی مولوی یا ملا یا کسی جھوٹے سید سے ڈرنے یا دبنے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں آپ جتنی چاہے گستاخیاں کر لیں، لیکن جب علی کی اولاد تلوار چلائے گی تو نہ تمہیں دنیا میں ٹھکانہ ملے گا، نہ قبر میں سکون ملے گا، نہ تم آخرت میں سیدوں کے دادا علی مرتضیٰ کو صورت دکھانے میں قابل۔ کرتے ہیں لیکن یاد رکھو کربلا میں تلوار حسین نے اٹھائی تھی، کربلا میں امام حسین نے قربانی دی، یہ ثابت کیا، یہ درس دیا کہ صبر کرو، اگر تم پہ ظالم ظلم کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بزدلی کا مظاہرہ کرو۔ اور یاد رکھو لوگ بہادری کی بہت مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں خاندان بڑا بہادر ہے، فلاں خاندان بڑا جنگجو ہے، فلاں خاندان بڑا علمی گھرانہ ہے، فلاں خاندان میں بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ کسی خان پٹھان کی اولاد سے آپ کو جرأت اور بہادری کا سبق نہیں لینا ہے۔ دنیا نے سیدوں سے زیادہ جری اور بہادر قوم نہ دیکھی ہے نہ صبح قیامت تک دیکھی ہے۔ اور جہاں تک علم کا تعلق ہے یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی علی کے گھر کی میراث ہے۔ سیدوں سے بڑا نہ عالم کوئی پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک سادات سے بڑا کوئی عالم پیدا ہوگا۔ کاغذ پہ لے کر سند یافتہ اپنے آپ کو کہہ کر تم علم کے تربے میں نہ رہنا، اسی لیے کہ علم تمہارا عمل بھی دنیا میں رہ جائے گا اگر تم سیدوں کی گستاخی اور مخالفت کرتے ہو۔ ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سنتے رہیں گے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں خبر ہے، کیا کریں 14 صدیوں سے عادت پڑ گئی ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ اگر کوئی شہزادے غوث اعظم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، حضرت علی پاشا قبلہ نے فرمایا، تو ہمیں تعجب اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اب تو کسی گلی کوچے میں صحرائے چوراہے پر کیفیٹیریا میں ٹھہر کر گستاخی ہو رہی ہوگی، لیکن 350 برس ممبر رسول پر ٹھہر کر جس کے صدقے اسلام ملا، انہی کے بابا مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی جاتی۔ ابھی تو اتنے برے دن نہیں آئے نا، ابھی تو اتنے برے دن نہیں آئے ہیں کہ ممبر پر ٹھہر کر، ہاں چند ایسے بدنصیب ہیں جو کبھی مولا کی مولائیت کا انکار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا 3 کو چھوڑ کر سب کے مولا تھے۔ میں اس نادان سے کہتا
میرا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تیرے نگاہوں کے سامنے نہیں. سرکار فاروق اعظم مولا کے سامنے آئے, مسکرا کر دیکھا اور ارشاد فرمایا اے ابوالحسن آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اس حالت میں صلح فرمائی ہے کہ آپ ہر مرد مومن اور عورت کے مولا بن گئے. کہ تم کس کو اس کیٹیگری سے نکالنے کی کوشش کر رہا. اگر میرے علی سب کے مولا نہیں تو پھر کس کو اس کیٹیگری سے نکال کر تو علی کی گستاخی نہیں کر رہا ہے, تو صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے. تو شیخین جب زندگی لگی ہوئی ہے اور کربلا سے ہم نے اپنی تلواریں میان میں رکھی ہی نہیں, نکلی ہے تو نکلی ہے. یہ شمشیر حیدری ہے. ہمارے خانوادے میں ایک شیر شہزادے غوث اعظم تھے اور ان کا فیضان جاری رہے گا. اب ایک شیر حضرت علی پاشا قبلہ ہے. اور ہم نے 1400 برس سے کربلا سے اب تک تلواریں میان میں اس لیے نہیں رکھی ہیں کیونکہ اگر ہم تلواریں میان میں رکھ لیں گے تو پھر تم کس کے ساتھ رہو گے. ہم نے تلواریں میان میں اس لیے نہیں رکھی ہیں کیونکہ مہدی علیہ السلام کی آمد ابھی باقی ہے, اور ہم رکھ لیں اندر کر لیں میانوں میں تو پھر تم کس سے رہو گے, دجالی ہو جاؤ گے. اسی لیے تو کہتا ہوں کہ آؤ ابھی بھی وقت ہے, علی والوں میں بیٹھو, علی والے بن جاؤ, یہی تمہارے کام آنے والا ہے. شہزادے حضور غوث اعظم کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو 50 سالہ دینی خدمات, 400 سالہ خانوادے کی خدمات. یعنی ہم ذات سے کہتے ہیں کہ جتنا پرانا حیدرآباد ہے اتنے پرانے ہم حیدرآبادی ہیں. سلاطین وقت ہمارے بعد آئے میرے جد کریم شہزادے سرکار لاہوری نے اپنے قدموں سے حیدرآباد کو پہلے رونق عطا فرمائی ہے. اس خانوادے کے اگر میں اوصاف گنانا شروع کروں تو دن لگ جائیں, مہینے لگ جائیں, زندگی اثر ہو جائے, لیکن میں کمالات بیان نہیں کر پاؤں گا. لیکن چند بنیادی باتیں آپ کو بتاؤں کہ شہزادے حضور غوث اعظم کی حیات طیبہ کا اگر نچوڑ دیکھا جائے تو 50 سالہ جو عملی مظاہرہ جو شہزادے غوث اعظم نے کیا اس کو 2 حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے, ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک یہ کہ 30 سال شہزادے حضور غوث اعظم نے رد وہابیت کیا ہے. رد وہابیت بدعقیدہ جماعتوں کا رد کیا, لیکن 20 سال 2000 سے لے کر 2020 تک اگر دیکھے جائیں, عالم شفیع اللہ بہتر جانتے ہیں, جو شہزادے غوث اعظم کے تربیت یافتہ ہیں اور کی خدمت میں بیٹھے وہ جانتے ہیں کہ 20 سال صرف رد خارجیت اور ناصبیت کیا ہے. لوگ کہنے لگے کہ اس قدر شدت سے رد خارجیت اور ناصبیت کیوں کیا جا رہا ہے. میں نے پھر بابا جان کے قدم پکڑ کر پوچھا تھا کہ بابا کیا ماجرا ہے کہ آپ کی ساری توجہات, آپ کی تلوار کا سارا رخ, آپ کی ساری توجہ خارجیت اور ناصبیت کی طرف ہے. تو ارشاد فرمایا کہ بیٹا جس دور میں جو تقاضے ہوتے ہیں نا, یہ غوث اعظم کی سنت ہے, اسی طریقے پر عمل کیا جاتا ہے. ہم وہی دیتے ہیں جس کی ضرورت ہے. فرمایا کہ میں جب بریلی سے پڑھ کر آیا تو ہر طرف وہابیت دندنا کے پھر رہی تھی. وہابیت کا سر قلم کرنا تھا, میں نے وہابیت کا سر جنوب ہند میں قلم کر دیا, دکن کی حد تک اسے ختم کر دیا. اب میں نے دیکھا کہ خارجیت اور ناصبیت دندناتے پھر رہی ہے, اسی لیے میں نے ساری توجہات ناصبیت اور خارجیت کی طرف کر توحید خطرے میں تھی. علماء بیٹھے پوچھے, آپ اقتصاد کریں کہ خدمت میں بیٹھے, تو پرانی دین نے اپنی ساری توجہات توحید کی طرف لگا دی تھی. تو ان کی اولاد جب اس سرزمین پر تشریف لائی, سرکار لاہوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک اس سرزمین پر تشریف لائے, تو بتائیے کون سا مولوی تھا, کون سا مدرسہ تھا. آج نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں, آپ سنیوں کو سنیت سے نکال رہے ہیں. حد تو یہ ہو گئی کہ جن کے صدقے اسلام ملا انہیں کی سنیت پر سوالیہ نشان لگایا جا رہا ہے. جن کے صدقے پہ مسلمان بنے آج انہیں پر اعتراض کر رہے ہو. یاد رکھو کہ جہاں علی کی اولاد زندہ ہے نا, وہیں پر یزید کی نسلیں بھی باقی ہیں. کہتا ہے کون قدم ہوئی کربلا کی جنگ, ہم لڑ رہے ہیں آج بھی نسل یزید سے. ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے, لیکن آپ
شعور ہیں جن کے ہاتھوں میں غوث اعظم کا دامن ہے نا، اور جو خواجہ کی چھٹی کرتے ہیں ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یاد رکھو اگر خواجہ کی چوکٹ پر اجمیر جاؤ تو کیا سوچ کر جاتے ہو کہ خواجہ توجہ فرمائے؟ جاتے ہو کہ نہیں؟ کیوں جاتے ہو؟ محنت کر خواجہ کرپا کر دیں، خواجہ نظر عنایت کر دیں۔ یاد رکھنا خواجہ اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں جو علی کے گستاخ سے ہاتھ ملا کر تمہاری 11ویں گھڑی کی دری رہ جائے گی، تمہاری 12ویں گھڑی کی دری رہ جائے گی۔ غوث اعظم تمہاری طرف نظر اتفاق نہیں فرمائیں گے اگر تم دشمن حیدر سے دوستی اپنے تعلقات کو استوار کر کے رکھو گے، اس کا دامن پکڑ کر جاؤ گے۔ اے چشتیوں، اے قادریوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو آؤ وہ کرو جو غوث اعظم کیا کرتے تھے، آؤ وہ کرو جو غریب نواز کیا کرتے تھے۔ ہم نے پوچھا غوث پاک آپ کو یہ سب کس سے ملا؟ تو میرے پیر نے فرمایا میرا جو کچھ ہے میرے جد کریم حیدر کرار کا عطا کیا ہوا ہے۔ کے پاس جو کچھ ہے کس کا ہے مجھے بتاؤ، بولو کسی اور کا ہے؟ کسی کا عمل یا دخل ہے؟ کسی نے دیا ہے غوث اعظم کو؟ بتاؤ۔ تو غوث اعظم کے فیضان کے حقدار بننے والوں، غوث پاک کے پاس جو کچھ ہے نا وہ سارا کا سارا مولا علی مشکل کشا کا ہے۔ غریب نواز کے پاس جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا مولا علی مشکل کشا کا ہے۔ اس لیے یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں صاحب مشکات النبوہ میرے جد کریم سرکار سیدنا غلام علی قادری الموسوی رضی اللہ تعالی عنہ نے آج سے 250 برس پہلے مشکات النبوہ میں لکھ دیا کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں، فکر مند ہے، حضور کو ہمیشہ اپنی امت کی فکر ہوتی، حضور کو ہمیشہ اپنی امت کی فکر ہوتی۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام متفکر بیٹھے ہیں، اسی اسنا میں مولا کائنات حاضر ہوتے ہیں، علی کو دیکھ کر حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، قدموں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، مولا علی حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو ظاہری علوم تھے یہ سب آپ نے دے دیے، نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، حج کیسے کیا جائے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے، یہ سب کچھ تو آپ نے سکھا دیا یا رسول اللہ۔ ظاہری علوم کا تکمیلہ تقریباً مکمل ہو گیا۔ یا نبی اللہ علی کا دل چاہتا ہے کہ کچھ باطن کے بارے میں بھی بتائیں، کچھ دل کے بارے میں بھی بتائیں، کچھ اندر کی بھی باتیں بتائیں، جسے تم طریقت کہتے ہو نا، اس طریقت کی ابتدا مولا کے معروضے پر ہوئی ہے۔ ارے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے آستانے ہیں یہ سارے کے سارے فیض ہیں مولا علی مشکل کشا کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کر علی کو سینے سے لگا کر ارشاد فرمایا اے علی یہ بڑی عظیم دولت ہے، یہ ایسی نہیں کہ کسی چلتے پھرتے راہگیر کو دے دی جائے، مجلس میں بیٹھنے والے کو دے دیا جائے یا کسی ساتھ رہنے والے کو دے دیا جائے۔ اے علی مجھ سے میرے رب نے فرمایا تھا کہ اے میرے نبی جب تک کوئی تم سے باطن کے ایوان کا سوال نہ کرے تب تک تم کسی کو دینا نہیں۔ اے علی تو نے آج مجھ سے مانگ کر میرا بوجھ ہلکا فرما دیا ہے۔ تو خدا کی عزت کی قسم وہیں سے طریقت کی ابتدا ہوئی۔ اپنے نام کے ساتھ قادری، رضوی، نوری، فلاں لکھنے والوں، غوث اعظم کو جو کچھ ملا ہے مولا علی کی ذات سے ملا ہے اور مولا علی کے فیضان سے ملا ہے۔ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو شیر خدا حیدر کرار کی گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کس کی شان میں تم گستاخی کر رہے ہو؟ ارے جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ایک نہیں ہزاروں ارشادات فرمائے۔ تفصیلات کا وقت نہیں، 5 منٹ میرے پاس رہ گئے، پنجتن کے صدقے اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ بس ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ شہزادے غوث اعظم نے اپنی زندگی کے 50 سال آپ کو دیے۔ اس خانوادے نے 400 سال سرزمین ہندوستان پر دین کی خدمت انجام دی ہے کوئی جو انکار کر دے؟ بولیے۔ سادات کے گھرانوں نے حیدرآباد سے لے کر کرنول تک، کرنول سے ہما تک، ہما سے بغداد تک، بغداد سے نجف تک، نجف سے لے کے مدینہ تک سیدوں کی 1400 سال کی خدمات ہیں۔ کسی 50 یا 100 سالہ مولوی کی خدمت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، 1400 سال کی ہماری خدمات ہے۔ اس کے بعد بھی ہمیں سے احسان فراموشی، ہمیں سے تم پوچھتے ہو کہ سند نہ کر دو، فلاں صاحب سے یہ صاحب غلط ہے، استغفر اللہ العظیم۔ کیا حال ہو گیا ہے لوگوں کا؟
بچے کو کوئی گالی دے تو آپ نظر پھیر لیتے ہیں، چاہے کوئی ہو، ارے ہوگا کوئی میرے بچے کے بارے میں بڑا برا کہتا ہے، غوث اعظم کے بچوں کو برا کہنے والوں تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم یا غوث کا نعرہ لگاؤ۔ غوث اعظم کی اولاد کی گستاخی کرنے والوں، اگر نظریاتی اختلافات ہیں، علمی اختلافات ہیں، آؤ آج بھی ہم تیار ہیں تم سے بات کرنے کے لیے، ہم کسی سے ڈرنے یا گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ارے اس پیر نے مریدوں کو فرمایا ہے کہ مریدی لا تخف اللہ ربی، ان کی اولاد کسی سے ڈر یا گھبرا جائے یہ ممکن نہیں ہے، ہم کسی سے ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ارے ہم تو وہ ہیں جنہوں نے کافروں پر کرم فرمایا، تم مسلمانوں میں انتشار اور اختلاف کرتے ہو، یہ تو یہ نہیں کہنا چاہیے وہ نہیں، جس کا جو مقام ہے وہ سو ہے، اہل بیت کا جو مقام ہے وہ ہے، علی کا جو مقام ہے وہ مسلمہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا صبح قیامت تک۔ مولا علی کی شان پہ لاکھ تم گستاخیاں کر لو، مجھے بتاؤ جو شرف حیدر کرار کو یا ان کی اولاد کو ملا ہے، یہ سازش یہودیوں کی تھی، یاد رکھنا یہ سازش یہودیوں کی تھی۔ ابھی اس نے ایک شخص نے رابطہ کیا، علامہ شہلا کمالی صاحب نے کہا کہ آپ اپنا تعصب کتاب پر بھیجیں، خواجہ بتا حضرت ابو طالب کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی، تو راستے میں فون ہی پر ٹائپ کر ان کو احسان کیا، میں نے اس نے ایک بات لکھی، وہ نکتہ میں بادشاہ کی اجازت سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ علی سے دشمنی کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا کبھی سرکار صدیق اکبر سے دشمنی کوئی کرتا ہوا نظر آیا؟ وہ لوگ ہمارے ماں باپ قربان ہیں اپنی چوکٹ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کبھی گستاخی کی؟ ہمارے ماں باپ قربان ہے، ذوالفقار العین ہمارا سر خم ہے ان کی چوکٹ پر، ہمیشہ شب قیامت تک رہے گا، لیکن علی کی دشمنی کیوں؟ آپ کبھی سوچے ارے جن کے بارے میں ہزاروں احادیث 600 سے زائد قرآن کی آیتیں جن کے لیے نازل ہوئی ہو، ارے علی تو علی کے گھوڑے کی ٹاپ سے پڑھنے والی خاک کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہو، ارے وہ علی اس سے دشمنی کیوں؟ تو دیکھو یہ یہودیوں کی سازش تھی، اس کا شکار آج کے ملا مولوی ہو گئے ہیں۔ مشائخ کی دشمنی، بادشاہ نے بہت اچھی بات فرمائی، بات نیچے سے شروع ہو کے اوپر تک جاتی ہے۔ علی پاشا کی گستاخی کی، ٹھیک ہے کوئی بات ہے، I don't mind, keep doing it۔ علی پاشا نے کی گستاخی کی، معاف کر دیا، میرے بابا جان کی گستاخی کی، معاف کر دیا، دادا کی ہم نے معاف کر دیا، لیکن یہ جو روش چلی یہ اوپر تک پہنچ گئی۔ اب صرف رسول اللہ اور اللہ کی گستاخی باقی رہ گئی، یہ فرقے والے تو کر رہے ہیں، زیبرا پٹے والے، آپ دیکھیں آپ سن لیں، لیکن علی کی دشمنی کیوں؟ علی کی دشمنی اس لیے کہ نبی کا نسب علی سے چلا ہے۔ کوثر کا جو وعدہ ہے، سب سے زیادہ تکلیف جہاں مشرکین مکہ کو ہوئی، بنی امیہ کو ہوئی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ابتر ہے، نسل ختم ہو گئی، حکومت ہماری پھر کیا بھی وہی 300 سال بنی امیہ غاصب رہے، امام حسن کو ظاہر کیا، امام حسین کو شہید کیا، مولا علی کو کوفہ کی مسجد میں شہید کیا، یہ سمجھ رہے تھے کہ اب سب ہمارے ہاتھ میں آ گیا، بدر کا بدلہ ہو گیا، احد کا بدلہ ہو گیا، ہم حکومت لے لیں گے۔ ان کو علی سے اس لیے دشمنی تھی کہ جب ان کو پتا تھا کہ علی کے ذریعے نبی کا نسب چلنے والا ہے، تو یہ دشمنی علی سے نہیں ہے، نبی سے ہے۔ اس سے ہے یہ دشمنی نبی۔ یہودیوں نے کیا کیا پتا ہے؟ سازش رچی، ہمیشہ گھسے رہے اندر، مدینے کا بدلہ لینا تھا، خیبر کا بدلہ ان کو لینا تھا، اور یہ سازش کی ہے، بھلے دشمن ہے، قرآن اٹھا کر پڑھے آپ کو پتا چلے گا، سورہ قیامت تک آپ کے دشمن بنے رہیں گے اور ہمیشہ تجسس میں رہیں گے، ہمیشہ ٹو میں لگے رہیں گے۔ آپ کو مسلمانوں کو کہاں ڈیمیج کیا جائے، ان کی اکانومی کیسے ویک کیا جائے، ان کو کیسے تباہ برباد کیا جائے، ان کو مینٹل کیسے ویک کیا جائے، فزیکلی کیسے ویک کیا جائے، ان کو ہیلتھ وائز کیسے ویک کیا جائے، اکنامکلی کیسے، یہ تجسس میں لگے احادیث پڑھے ہیں۔ اب اس کے گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کی طرف آپ پڑے جاؤں، پھر کبھی زندگی رہے گی تو آپ کو سناؤں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مسلسل سازش میں لگے۔ حضور نے فرمایا حدیث شریف کا مفہوم ہے آخری بات کہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان ایک ایک یہودی کو چن کے قتل نہ کر دیں۔ آپ بتائیے رحمت للعالمین کا مزاج کہاں، یہ ارشاد کہاں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک تم ایک ایک یہودی کو قتل نہ کر دو۔ حضور نے فرمایا حتیٰ کہ جس پتھر کے پیچھے یہودی چھپا رہے گا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ پتھر پکار کے مسلمان سے کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، اسے قتل کر دو۔ اللہ اس پتھر کو قوت گویائی عطا کرائے۔ تو سوچے کتنے بڑے دشمن ہیں
یہ ایسے جانے دینے والے تھے؟ خیبر ہاتھ سے نکل گیا، مدینہ ہاتھ سے نکل گیا، یہ کیا ایسے چھوڑنے والے تھے؟ نہیں چھوڑا. انہوں نے کیا کیا؟ اچھا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا، ہم بدلہ لیں گے. کیا لیں گے؟ کہا ابو طالب مسلمان ہے. اور مسلمان ہے جن کے پوتے جنت کے سردار وہ مسلمان تھے. تو کیا کیا؟ نبی کے نسب کو مشکوک کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک یہودیوں نے یہ سازش کی، اور اسی سازش کا شکار یہ زرتگی مولوی ہو گئی. کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، بکتے رہے. ایک سیدوں کے علاوہ سب بکاروں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کسی کی ذمہ داری میرے نبی نے نہیں لی ہے. یاد رکھو، انی ترکتم فیکم مستقبل کتاب اللہ و اہل بیت. فرمایا دو چیزیں، ایک میری یاد، دوسری اللہ کی کتاب. اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پر مجھ سے آگے ملاقات نہیں کرتے. فرمایا ایسے رہیں گے. کسی اور کی ذمہ داری نہیں. کسی مولانا کے لیے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، کسی مولوی کے لیے، کسی خواجہ پٹھان کے لیے بتائیے نہیں، علی کی اولاد کی ذمہ داری مصطفیٰ نے دی ہے. ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے حوض کوثر پر آ کر ملیں گے، دونوں ایسے رہیں گے. تم سر پٹک پٹک کر مر جاؤ، نہ سیدوں کو قرآن سے الگ کر سکو گے، نہ قرآن کو سیدوں سے الگ کر سکو گے. دونوں حق پر کیا ہے؟ الحق مع علی و علی مع الحق. آپ کو چاہیے کہ آپ پہچانیں یہ دور خارجیت اور ناصبیت کا دور ہے. زیرو ٹالرنس پالیسی. کون سی پالیسی؟ زیرو ٹالرنس پالیسی آپ کو اختیار کرنی ہے. اس لیے جنت میں جانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اور اگر جانا چاہتے ہو علی کے وفادار بن جاؤ. ہم وہ ہے، یاد رکھو. آج بھی آ جاؤ. سرکار لاہور علی کی خدمت میں راجہ کی بیٹی کو لایا گیا. کوئی مسلمان تھا، مولانا کی بیٹی تھی، مفتی صاحب کی بیٹی تھی، بتائیے کسی صاحب کی بیٹی تھی؟ نہیں نا، ایک کافر کی بیٹی. راجہ جو مسلمانوں کا دشمن لا کے رکھا گیا، اور مردہ، زندہ بھی نہیں. نظر عنایت ڈالی، شفقت اور رحمت کی نگاہ ڈالی تو زندگی عطا فرماتا. تو یہ وہ زمانہ ہے دوستو جن کے دادا نے مردوں کو، کافروں کو زندگی عطا کی. آج بھی آؤ، عالم بادشاہ کے قدم پکڑ لو. جتنے راستے سے بڑھتے ہوئے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان کے قدموں کو پکڑ لو. ہمارے دادا نے مردوں کو زندگی عطا فرمائی تھی، کم سے کم ہم مردہ قلوب میں تو نہیں زندگی لا سکتے. ہم آج بھی تیار ہیں، ہم انتشار نہیں چاہتے، ہم محبتوں کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ہم صوفیاء کرام کے منہج اور طریقے پر چلنے والے. ہم ان کی اولاد سرکار لاہور والی جو سڑکوں پر نکل کر ہر شام جا کر ٹہل جایا کرتے. مریدین کو تجسس ہوا کہ سرکار آخر کیوں جاتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھا کہ جو مسافرین آتے ان کا بوجھ اپنی پشت مقدس پر ڈالتے اور ڈال کر انہیں گھر تک پہنچا کر آتے. ہم ان کی اولاد ہیں. ہم تمہاری معصیت کو دھو کر تمہیں پاک و صاف کر سکتے ہیں، اسی لیے کہ ہم علی کی اولاد ہیں. آؤ اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ. شہزادے حضور غوث اعظم پر پھونکنے والوں، سورج پر تھوکنے سے سورج کا کچھ نہیں بگڑتا. اور وہ ان کی اولاد ہے جن کے دادا نے فرمایا تھا افل الشمس الاولین وشمسنا، کہ مجھ سے پہلے والوں کے سب کے سورج غروب ہو گئے اور میرا سورج غوث پاک فرماتے ہیں صبح قیامت تک جگمگاتا رہے گا. ان کی اولاد کی گستاخی کرنے والوں، تم اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہو. شہزادے حضور غوث کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. اور ان کے مشن پر نہ صرف ان کے سلسلے کے مریدین بلکہ ہر سنی کو گامزن رہنا پڑے گا. میں آپ حضرات سے، بزرگوں سے معاوضہ کرتا ہوں کہ اپنی نسلوں کی حفاظت فرمائیے. یاد رکھیے آج ہم جو علی 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 کہہ رہے ہیں اس لیے کہ آج علی کے دشمن مولا علی کی شان میں گستاخی کرتے پھر رہے ہیں، اور سیادت کی گستاخی نہیں ہو رہی ہے. بتائیے آپ نے کبھی سنا کسی سنی نے غوث پاک کی گستاخی کی؟ آپ نے سنا مثلا بری نواز کی گستاخی ہوئی، سرکار لاہور کی گستاخی ہوئی، موسیٰ قادری سرکار کی ہوئی، محبوب الہی کی ہوئی. بولیے قطب الدین بختیاری کاکی کی گستاخی کسی نے کی؟ آپ نے سنا نہیں. ارے جن کو یہ سب مقام رتبے یہ گستاخوں کے ساتھ آپ السلام علیکم وعلیکم السلام علیہ السلام پلیز کم انسائیڈ ہیو اے کپ آف ٹی، یہ نہیں چلنے والا ہے، یہ بالکل چلنے والا نہیں ہے. یاد رکھیے میں بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ ایمان کا معیار اگر پرکھ نہ ہو تو حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کا جب ذکر کرو تو مسلمان ہو تو چہرہ مومن کا چہرہ کھلکھلا جائے. علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور بغض نہیں رکھے گا مگر
منافق، یہ پیمانہ ہے اور یہی پیمانہ ایک اور خانوادہ ہے سرکار پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کا مسترد جو نیلنگا کے صاحب ہے حضرت سید حیدر ولی اللہ قادری جو میرے بڑے عزیز بھائی ہیں، ان کے اجداد پیرانی پیر کی بارگاہ کے سجادے رہے. انہوں نے ٹی وی کے پروگرام میں جو شہزادہ غوث اعظم حضور والد سرکار سید اعظم بادشاہ قادری موسوی جیلانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے رکھا گیا تھا. اس میں انہوں نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ اگر منافق کو پہچاننا ہوتا تو علی کا نام لے لیتے، علی کا نام لے لیتے اور دیکھ لیتے چہرہ اتر گیا تو یہ منافق ہے، اس کو خدا حافظ کر دیتے اور کہتے ہیں ہم سے تجھے کوئی ساؤں تو سے تعلقات ہے، اللہ ان کی عمر دراز کرے. اور اس بات کا مستند گرانا ہے علی پاشا قبلہ جانتے ہیں ان کی ایک شاہ حضرت کریم اللہ قادری قبول میں سرکار لاہوری کے آستانے سے متصل آرام بھی فرما رہے ہیں. نواب مفدل کے وہ جو پیر تھے وہاں آرام بھی فرما رہے ہیں. بڑے بزرگوں کا اولیاء اللہ کا گھرانہ ہے، مستند گھرانہ ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے زمانے میں صحابہ کو دیکھنا ہوتا کہ منافق کون ہے تو علی کا نام لیتے، اور انہوں نے فرمایا ہمیں جب دیکھنا ہوتا عصر حاضر میں اس دور میں کہ خارجی اور ناسکی کو کیسے پہچانا جائے تو ہم شہزادے غوث اعظم کا نام یہ میں نے نہیں کہا یا کسی اور نے نہیں کہا، یہ غوث اعظم کے گھرانے کے فرد فرید نے کہا ہے جو مستر پر بیٹھا ہے. دیکھیں سڑکوں پر گلیوں کوچوں میں کوئی شہزادہ غوث اعظم کی گستاخی کرے سمجھ لے کہ اندر خارجی ہے، چھپی ہوئی ہے جو اسے بے چین کر رہی ہے، اسے بے قرار کر رہی ہے شہزادہ غوث اعظم کے خلاف بولنے کے لیے. اور وہ مستقل ہو کر اندر کا جو اس کا پرس ہے، اناد ہے، سادات کرام سے دشمنی ہے، وہ ظاہر ہو رہی ہے. اللہ سے بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم عطا سارا بندہ نوازا ہم سب کو شہزادہ حضور غوث اعظم کے مشن پر ہماری رہتی سانسوں تک گامزن رکھے. شہزادہ غوث اعظم نے ہمیں جو مشن دیا، جو علم ہمارے ہاتھوں میں انہوں نے عطا فرمایا تھا، اس کو آگے لے کر بڑھنا آپ تمام کی ذمہ داری ہے. میری تنہا ذمہ داری نہیں، اہل سنت کی ہر شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ شہزادہ غوث اعظم کا پیغام آپ ہر گھر تک پہنچائے، ہر شخص تک پہنچائے، کیونکہ وہی پیغام حق تھا، وہی پیغام غوث اعظم ہے، وہی پیغام غریب نواز ہے، سرکار خطیب دکت کا جو پیغام ہے، غوث و خواجہ کا وہی پیغام ہے. اس کو آپ گھر گھر پہنچائیں اور آپ قطعی طور پر مخالفین کی فکر نہ کریں، کیونکہ مخالفت تو انبیاء کرام کی بھی ہوئی ہے، میرے نبی کی بھی ہوئی ہے، اہل بیت اطہار کی بھی ہوتی رہے گی، صبح قیامت تک ہوتی رہے گی. 4 وقت کے امام مہدی کی آمد نہیں ہو جاتی. یہ سلسلہ چلنے والا ہے. علی والے بھی رہیں گے، حسین والے بھی رہیں گے اور یزید والے بھی رہیں گے. ان کو یزیدیت مبارک ہو، ہمیں حسینیت مبارک ہو. اللہ شہزادہ غوث اعظم کی مرحبت اقدس پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. ان کے مریدین متوسلین کو، ان کے چاہنے والوں کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ کہنے سننے سمجھنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی خطا ہوئی ہو تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عطا سے ہمیں معاف فرما. اے پروردگار تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی عطا فرما. اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما. صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. سرکار پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور آج ایک سرکار غریب نواز کے مشن کو چاردہانے عالم میں ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو ایک بنا اور ہم سب کو ایک بنا. وصلی اللہ تعالی علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین.